وی میزبان طارق عزیز گارڈن ٹاؤن لاہور میں رہتے ہیں۔ ٹی وی میزبانی میں بہت نام کمایا، 30 سال نیلام گھر اور بزم طارق عزیز کر کے نیا ریکارڈ قائم کیا۔ یہ شروع کب اور کیسے ہوا تھا؟ یہ پاکستان ٹیلی ویژن کا آئیڈیا تھا جو بڑی رف شکل میں تھا، تو میں اور میرا پروڈیوسر عارف ہم بیٹھے 2 دن ہم نے اس پر سوچا تو نیلام گھر کی ایک شکل نکل آئی۔ سینکڑوں شوز اور مسلسل 30 سال تک۔ لیری کنگ تو 25 سال کے بعد ریٹائر ہو گئے، آپ تھکے نہیں؟ دیکھنے میں 65 سال کا لگتا ہوں گا یا 70 سال کا لگتا ہوں گا، مجھے نہیں پتا، لیکن جب میں سٹیج پر آتا ہوں اور کیمرہ سرخ آنکھ سے مجھے گھورتا ہے اس وقت میں 25 سال کا فٹ آدمی۔ ہائے ہائے استاد دامن یاد آ گیا، کہنا کہ سٹیج تے ہوئیے تے اسی سکندر ہونے ہیں، سٹیج تو تھلے اتریے تے کلندر ہونے ہیں، جد دامن الجھ جائے حکومت نال اسی چپ چاپ اندر ہونے ہیں۔ تجزیہ تو کرتے ہوں گے کہ آپ کو مقبولیت کس چیز سے ملی؟ آپ کی شخصیت سے، بولنے کے انداز سے، یا پروگرام کے فارمیٹ سے؟ بڑی یونیک آواز ہے میری، لیکن اس میں میرا کیا ہے؟ یہ تو میرے رب کی دین ہے۔ یہ دراز قد، یہ خوبصورت چہرہ، یہ مشگاں درازہ، یہ سارے کچھ تو خدا کا دیا ہوا ہے۔ اس کا فارمیٹ بھی ایسا تھا کہ چونکہ پاکستان میں پہلی بار اس طرح کا شو آیا تھا جس میں ٹیلی ویژن لینے کی بجائے دیتا تھا۔ کیریئر میں اعلیٰ مقام کی وجہ تقدیر تھی یا کچھ اور؟ صرف تقدیر کوئی چیز نہیں ہے، تدبیر اس کے ساتھ ساتھ لگی ہوئی ہے۔ 25 سے زائد فلموں میں کام کیا، انسانیت تو سپر ہٹ ہوئی، فلمی دنیا کو خیر بات کیوں کہا؟ ویسے خوبصورت دنیا تھی، کبھی کبھی جی چاہتا ہے یہ میں کیوں چھوڑ آیا۔ میری پیاس شاید زیادہ ہے اور چشمے مجھے کم ملے تو، لیکن ایک بات آپ دیکھیں گے کہ میں نے جتنے شعبے اپنائے ہیں وہ ابلاغ کے اپنائے ہیں۔ 1964 میں ٹیلی ویژن سے منسلک ہوئے، کئی بار نکالے بھی گئے، آنے اور جانے کا تجربہ کیسا رہا؟ میں ٹیلی ویژن سے، پاکستان ٹیلی ویژن سے 2 مہینے بڑا ہوں عمر میں۔ سینئر پروڈیوسر کی حیثیت سے کراچی میں کام کر رہا تھا، تو یہاں ٹوبہ ٹیک سنگھ میں کسان کانفرنس ہوئی، ملا بھاشانی نے ایسٹ پاکستان سے جو آئے تھے، بنگلہ دیش اب تو ہے، کسان کانفرنس میں وہاں میں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، میں وہاں سے اڑا، اپنا بہترین سوٹ پہنا اور ٹیکسی لاہور سے لی اور سیدھا میں وہاں پہنچا، اور میں نے کہا جی کہ 5 منٹ میں بھی کچھ کہنا چاہوں گا۔ میں کوئی 45 منٹ بولا ہوں جی، 5 منٹ کی جگہ، اور پن ڈراپ سائلنس میں۔ کراچی پہنچا ہوں تو گیٹ پر روک لیا گیا کہ حضور آپ کی نوکری ختم ہو چکی ہے، تو یوں پہلی بار ہم سسرال سے نکلے۔ جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور میں دوسری بار نکلے، پھر ایک دفعہ بے نظیر صاحبہ کے دور میں بھی نکلے۔ میر کہتا ہے کہ ہم خستہ دل ہیں تجھ سے بھی نازک مزاج تر، تیوری چڑھائی تو نے کہ یہاں جی نکل گیا۔ کتنے شعر یاد ہیں آپ؟ مجھے کیا پتا، سینکڑوں یاد؟ نہیں، سینکڑوں تو میرا خیال معمولی بات ہے۔ 70 میں پیپلز پارٹی کی الیکشن مہم میں حصہ لیا۔ جب میں واپس پہنچا ہوں ٹوبہ ٹیک سنگھ سے تو رات کو مجھے بھٹو صاحب کا فون آیا، انہوں نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ قابل آدمی تھے، پڑھے لکھے، سمارٹ، خوبصورت، مجھے ذاتی طور پر بھی میں بڑا حسن پرست آدمی ہوں۔ حسن پرستی کا لازمی نتیجہ تو گھر کی لڑائی ہوتا ہے۔ یہ قسمت، حسن پرستوں کی قسمت اور ہوتا کیا ہے؟ مجنو کے ساتھ کیا ہوا؟ سودانہ تن ہمارے سے شعلہ کبو اٹھا، بھٹی کی طرح جل گئے کچھ من ہی من میں ہم۔ پیپلز پارٹی چھوڑ کیوں دی؟ جو رد انقلاب طاقتیں تھیں جن کے خلاف ہم لڑ رہے تھے وہ اکٹھی ہوتی، قریب بھٹو صاحب کے قریب ہوتی گئی، اور وہ جو انقلابی تھے وہ تھوڑا، یہ اپنا اپنا رول ہوتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھی رہے اور ضیاء الحق سے قربت رہی، یہ تضاد نہیں؟ دوستی ضیاء الحق صاحب سے
ضیاء الحق مجھ سے دوستی کر رہے تھے. میرے پاس اگر آپ کہیں ان کے کوئی 8-10 خط پڑے ہیں میرے پاس جن کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا. باقی میں ان کا انٹرویو کرنے گیا, وہ ٹیلی ویژن نے مجھے کہا. آپ کا جی نہیں چاہ رہا تھا؟ نہیں, میں تو پروفیشنل آدمی ہوں, میں اپنے دشمن کا بھی انٹرویو کر سکتا ہوں. کہاں پیپلز پارٹی کی سیاست, دیکھیں نا, کہاں آپ مسلم لیگ میں چلے گئے. دیکھیں نا, میں آپ تو بائیں بازو سے وابستہ تھے. 13 سال میں چپ بیٹھا رہا, سوائے کتابوں کے میں نے کچھ نہیں پڑھا. بات تھی کہ میاں نواز شریف صاحب نے مجھے ٹکٹ دے دیا اور عمران خان کے سامنے کھڑا کر دیا. اس کو 4000 ووٹ ملے, مجھے 50,000 ووٹ ملے. اس کے بعد 2.5 سال میں وہ بقول میاں منیر ساڈا پتیلا ہی مودہ ہو گیا. مشرف صاحب آ گئے, آپ ان کے ساتھ مل گئے؟ نہیں, میں کہاں مل گیا, میرے مولا بلا لے مدینے مجھے. تو جب آپ چلے گئے تو بعد میں کسی نے تو پارٹی کو سنبھالنا تھا. یہاں میں چودھریوں کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے پارٹی کو سنبھالا. ان کا کام تھا کہ جب واپس آئے تھے چودھریوں کا شکریہ ادا کرتے کہ آپ کا بہت شکریہ, آپ نے میرے بعد پارٹی کو سنبھالا. ایکٹر, ڈائریکٹر, اناؤنسر, پروڈیوسر, تقریباً سب شعبوں میں کام کیا, سیاست بھی کی, شاعری بھی کی. سب سے اچھی چیز کیا لگی؟ خطابت لگی جی. کیا اب بھی دل چاہتا ہے کہ سیاست کے میدان میں جا کر سٹیج سے خطاب کریں؟ وصل اس کا خدا نصیب کرے, میر جی چاہتا ہے کیا کیا کچھ, لیکن کیا کریں, پیروں کی زنجیریں بھی تو دیکھنی, وہ بھی تو چھنکتی ہیں نا. بائیں بازو کی سیاست سے کیریئر کا آغاز کیا, پھر دائیں بازو کی مسلم لیگ میں چلے گئے, اب کہاں کھڑے ہیں؟ اندر سے میں وہی ہوں جو آپ پہلے کہتے ہیں, بائیں بازو کا. جی. باقی آج کل میں ٹی پارٹی میں ہوں, کیونکہ میں ان سب دوستوں کو دیکھ چکا. کوئی انگلیاں نچا کے بات کر رہا ہے, کوئی ویسے ہی دھمکیاں دے رہا ہے, صحیح اردو تک نہیں بولتے, باقی تو اور کیا کہنا. یہ جو تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب میری سیاسی زندگی کی آوارگیاں ہیں کہہ لیجئے. یہ میرے والد محترم کی تصویر ہے. یہ عبدالعزیز پاکستانی جنہوں نے 1936 میں اپنے نام کے ساتھ پاکستانی لکھنا شروع کیا تھا. ملکہ ترنم اسے کہتے تھے. خوبصورت, روحانوی پوز ہے بڑا. خوش عقل اور خوش شکل. یہ میری بڑی اچھی دوست تھی ملکہ, اور مہذب عورت تھی. یہ میرے گھر میں تشریف لائی تھی. میں شاید اسے اچھا لگتا تھا, وہ مجھے اچھی لگتی تھی. دوست اسی طرح ہی تصویر بنواتے ہیں ہنستے ہوئے. اپنے سیاسی رفیق میاں منیر سے ملنے ماڈل ٹاؤن پہنچے. خودداری جو ہے ان میں, اندر کا طارق عزیز کہتے ہیں وہ نہیں میں مار سکتا. نیو یارک میں تھے تو ان کے پاسپورٹ میں لکھا ہوا طارق عزیز. اچھا, عراق والا فورن منسٹر کا نام بھی طارق عزیز تھا. وہ لڑکی نے جب پاسپورٹ دیکھا تو لے کے بھاگی ایک دم. میں دیکھ رہا ہوں میں کیا ہوا, انہوں نے سمجھا کہ فورن منسٹر طارق عزیز ہم نے پکڑ لیا عراق والا. ہم بڑا ہنسے آ گئے, ابے وہ نہیں ہے بھائی, یہ تو ذرا دیکھ تو لو. اچھا, ہمارے ساتھ اکثر ایئرپورٹوں پہ لطیفے شیفے ہوتے رہتے ہیں, تو میں ساتھ ہی ان کے چلتا رہتا ہوں. ان کا میرا آپس کا ایک کہہ سکتے ہیں جنم کا ساتھ. یتیم خانہ چوک پر دارالشفقت آئے, وہ اس کی جنرل کونسل کے رکن ہیں. بچوں میں تحائف تقسیم کیے. پاکستان فی الوقت اس میں 15-20 لڑکے رہتے ہیں, لیکن ہم اس کو اب نیا رنگ دے رہے ہیں کہ 4 بچوں کے لیے ایک کمرہ ہوگا. امریکہ سے ایک ڈاکٹر کو ہم نے رابطہ کیا, اس کو وہ ایسا ایک بنانا چاہتے ہیں کہ جس میں بچے بالکل گھریلو ماحول اپنا وہ سمجھیں. ایک
دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں جیسی اصطلاحات کے موجد کیا آپ خود ہیں؟ باقی دوستوں کی طرح وہی السلام علیکم یا کوئی لطیفہ گوئی سے میں شروع کرتا تھا، تو مجھے خطوط آئے اور اس میں سے ایک اندھے لڑکے نے کہا کہ میں آپ کا پورا پروگرام دیکھتا ہوں، آپ مجھے سلام ہی نہیں کرتے۔ اچانک ایک دن ایک فکرہ یہ اتر آیا کہ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ تاثر ہے کہ آپ کئی سالوں تک پاکستان میں سب سے زیادہ تنخواہ پانے والے اینکر پرسن رہے، کتنی بچت کر لی؟ آپ کو میری وصیت کا پتہ ہے کہ میری موت کے بعد میرا سب کچھ پاکستان کے لیے ہے، تو ایسے بندے کے پاس بچنا کیا ہے؟ سب سے زیادہ معاوضہ کتنا لیا؟ شاید 10 لاکھ روپیہ گھنٹہ بھی لیا ہے، اور اوپر منٹ جتنے گزر گئے ان کے بھی پیسے چارج کیے ہیں۔ پیار میں لے جا کے تو چاہے آپ ذبح کر لیں میں چپ رہوں گا، لیکن اگر آپ مجھے پروفیشنلی لے جانا چاہیں تو میں بڑا ظالم آدمی ہوں۔ میرے پاس وہی آتا ہے جس کو میری ضرورت ہوتی ہے۔ نیلام گھر کے ذریعے کروڑوں کے انعامات بانٹے، کبھی دل للچایا؟ ہاں، مجھ پر الزام آئے کہ جی کروڈ ہو جاتا ہے، ڈانٹ دیتا ہے، یہ ہے، لیکن یہ کسی میں آج تک جرت نہیں ہوئی کہ یہ کہہ سکے کہ جی اس نے ایک پیسے بھی یہاں بے ایمانی کی ہے۔ خوبرو چہرے اچھے لگتے ہیں، ناقابل فراموش عشق کون سا تھا؟ وہ عشق کیا اور بھرپور کیا۔ اس عشق میں آخر کیا خاص بات تھی؟ میں نے زندگی میں اتنی خوبصورت آنکھیں نہیں دیکھی، شاید پیکاسو بھی وہ آنکھ نہ بنا سکتا، یا ایف ایم حسین بھی وہ آنکھ نہ بنا سکتا، یا ہمارا چغتائی وہ آنکھ نہ بنا سکتا جو قدرت نے بنا کے اسے دی ہوئی تھی۔ اور مزے کی بات ہے اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ میں کیا ہوں۔ ناراض نہ ہوں تو آپ سے پوچھوں، وہ فرزانہ کہاں ہے جس کے لیے آپ نے کہا تھا جیڑے کم نہیں تیرے فرضی وہ کم نہ تو کریا کر؟ وہ لندن میں آج سے کوئی کم و بیش 15 سال سے زیادہ میرا خیال ہو گئے ہیں کہ اس کی شادی یہ اپنی نازیہ حسن مرحومہ تھی نا، اس کے ماموں کے ساتھ ہوئی تھی، اور میں فرزانہ کا وکیل بنا تھا۔ اس شادی میں خود شریک ہوئے؟ اس وقت آپ کے احساسات کیا تھے؟ احساسات میں نارمل تھی، اس کی شادی ہو رہی تھی اور اس نے کہا کہ میں یہاں اکیلی ہوں، میری شادی میں کوئی بھی نہیں شریک ہوگا۔ میں نے کہا میں آ جاتا ہوں، میں نے لندن کا ٹکٹ لیا، میں لندن پہنچ گیا، وہاں اس کی شادی میں شریک ہوا، اگلے دن وہ ادھر اور ہم ادھر۔ شو بز میں ان رہے، فلمی دنیا میں ہیرو رہے، کون سی اداکارہ یا گلوکارہ دل کو بھائی؟ جن معنوں میں آپ دوستی پوچھ رہے ہیں نا، ان معنوں میں نہیں۔ ایک دل رکھتے ہیں، کس کس پہ یہ تقسیم کریں؟ انہوں نے جرمن شیفرڈ کتے پال رکھے ہیں۔ میں جانوروں سے بڑا پیار کرتا ہوں، صرف انسانوں سے ہی نہیں، جانوروں سے بھی مجھے بڑا عشق ہوتا ہے۔ یہ میرے محبوب ہیں، دونوں میرے ساتھ کھیلتے ہیں، میرے ہاتھ سے کھانا کھاتے ہیں۔ مجید امجد اور منیر نیازی کے شہر سائی وال میں پلے بڑھے، کیا شعر و شاعری کا ذوق ان کی صحبت کے باعث پیدا ہوا؟ ایسا تھا کہ ہمارے گھر کا ایک اخبار نکلتا تھا، میرے والد اس نے نکالا تھا، تو مجید امجد، منیر نیازی یہ دفتر میں آتے جاتے تھے، اور میرا کام ان کے لیے چائے سگریٹ ڈھونا ہوتا تھا، تو مجھے اس وقت یہ مجید امجد اور منیر نیازی اچھے لگنے لگ گئے۔ پھر تھوڑا سے اور بڑا ہوا تو میں نے فرمائشیں شروع کر دی۔ ویسے تو پورا دیوان ہی اولاد کی طرح ہوتا ہے، لیکن آپ کو اپنا کون سا شعر پسند ہے؟ کہ ہم وہ سیاہ نصیب ہیں طارق کے شہر میں، کھولیں دکان کفن کی تو سب مت نہ چھوڑ دیں۔ نہ شینڈلیئر، نہ کمکمے، نہ آرائش کا سامان، ہر طرف کتابیں ہی کتابیں ہیں۔ یہ شینڈلیئر اور یہ وہ تو عجائب گھروں میں ہوتے ہیں، میرا یہ ایمان ہے کہ جس گھر میں کتاب نہ ہو اس گھر میں برکت ہی نہیں ہوتی۔ کئی ناقدین شکایت کرتے ہیں کہ آپ میں غصہ بہت ہے۔ وہ تو شخص بڑا بغیرت ہوتا ہے جس میں غصہ نہ ہو، لیکن اس کی جگہ
آپ کون سی جگہ استعمال کرتے ہیں غصہ؟ اگر واقعی ایسی جگہ ہے جہاں غصے کو استعمال ہونا چاہیے وہاں غصہ آنا چاہیے. غصہ ہو تو لڑائی بھی ہوتی ہے. عملی زندگی میں کتنے جھگڑے کیے. ہاتھ پاؤں سے مجھے زیادہ نہیں لڑنا پڑا. میں زبان سے زیادہ لڑا ہوں, دماغ سے زیادہ لڑا ہوں. بہت سے خوبرو چہرے آپ کے ساتھی میزبان رہے, کیا ان سے ملاقات رہتی ہے؟ بہت کم. اب پتہ نہیں, وہ بھی نانیاں دادیاں ہو چکی ہوں گی. یہ سمینہ پیرزادہ جو ہے یہ میری یعنی سامنے لائی ہوئی لڑکی ہے, آرٹسٹ ہے. یہ پہلی بار نیلام گھر میں اس کو لایا تھا. شادی بہت لیٹ کی, وجہ کیا تھی؟ مجھ پر کچھ ذمہ داریاں بھی تھیں, وہ پوری کرنی تھی. تو اس کے بعد پھر اپنا سوچا, پھر نہیں بھی سوچا. یہ جو کہتے ہیں نا جوڑے آسمان پر بنتے ہیں, میں شوبز کا آدمی کراچی میں رہتا ہوں سمندر میں, اور ٹکرایا کہوں جا کے پہاڑوں میں اور پٹھانوں میں جا کے. نشیب و فراز تو آئے ہوں گے, شادی کیسی نبھی؟ اللہ ہر ایک کو ایسا ساتھی دے. شوبز کی روشنیوں میں حسین چہروں سے ملاقات, بیویاں تو اکثر ناراض ہی رہتی ہیں. ابتدائی 2-3 مہینے مجھے بڑی گالیاں پڑی, ٹیلی فون کے ہم سے تیرا وعدہ تھا اور تو بے وفا اور یہ. میں نے اٹھا کے دے دینا کہ بی بی ٹیلی فون سن لے. بعض لڑکیاں مجھ سے زیادہ میری بیوی کی دوست ہیں. اولاد نہیں ہے, تنہائی محسوس کرتے ہیں؟ نہیں, اولاد تھی, ایک بچہ تھا, مر گیا. وہ اللہ کی امانت تھی, وہ لے گیا. جب ایک چیز آپ کے اختیار میں نہیں ہے تو اس کے لیے بیوہ عورتوں کی طرح رونا میرے آئین میں نہیں ہے. لہذا مجھے کبھی کمی کا احساس نہیں ہوا. کیا کبھی دوسری شادی کا ارادہ تو نہیں کیا؟ ہائے 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 یہ جو مرد ہوتا ہے نا, یہ بڑا کمبخت چیز ہوتی ہے کہ ہر خوبرو کو دیکھ کر کہتے ہیں شیخ جی اس کو نہ میرے بچوں کی اماں بنا دیا. میں نے اپنے ان دوستوں کا حال دیکھا ہے جنہوں نے 2-2 3-3 کی ہیں, میں نے ان کو وقت سے پہلے مرتے دیکھا ہے. سپریم کورٹ حملہ کیس میں نااہلی اور آپ کا جیل جانا, یہ سب کیا تھا؟ اپنے کلمے کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے قیامت کے دن نبی پاک کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر مجھے اتنا سا بھی پتا ہو کہ آج سپریم کورٹ پر حملہ ہونا ہے. جب آپ کا کوئی کردار ہی نہیں تھا تو آپ کو سزا کیسے ہوگی؟ حملہ ہوا یہ بھی پتا ہے, کس نے ارینج کیا یہ بھی پتا ہے. سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا.